جو سب طالب علموں کے لیے لازم ہے۔ جس بچے کو پڑھائی کے معاملے میں، رہائش کے معاملے میں، اپنے ساتھیوں کے معاملے میں، کسی بھی یہاں کے جتنا سسٹم ہے ہمارا یہاں اکٹھے رہنے کا، اس میں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، خود اس کا علاج نہ کرے بلکہ ہمیں بتائے۔ پنکھا خراب ہے، لائٹ خراب ہے، صف خراب ہے، کوئی اور چیز ٹوٹی خراب ہے، مثال کے طور پر کسی استاد سے کوئی مسئلہ ہے، کسی طالب علم سے کوئی مسئلہ ہے، کسی سبق کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے، خود اس کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، خود اس کے بارے میں لاہ عمل اپنے ذہن میں آپ تیار نہ کریں، بلکہ وہ ہمیں بتائے، نعمان صاحب کو بتائے، مجھے بتائے۔ پھر اگر اس کا مسئلہ حل نہ ہو کوشش کے باوجود، پھر وہ سوچے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے سے اس طالب علم کیوں لڑا، اس نے مجھے یہ کیا، تو اس نے جو کیا تیرا کام کیا تھا، جوابی کارروائی نہیں ہے، تو اطلاع دے، ذمہ داروں کو بتا، انہیں یہ پنکھے کا کیوں کیا، اس کا یہ مسئلہ تھا، لائٹ کا کیوں کیا، اس کا یہ مسئلہ تھا۔ تو کوئی مسئلہ تھا تو اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کرنا، تو انہیں اس مسئلے کی اطلاع دے۔ کیا کرنا ہے؟ اطلاع دے۔ فلاں سبق کا مسئلہ ہے، فلاں استاذ کا مسئلہ ہے، فلاں ساتھی کا مسئلہ ہے، میرے سونے کی جگہ کا مسئلہ ہے، سونے دیر سے سونا، جلدی سونا، کوئی بھی کسی بچے کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پہلے اس مسئلے کا حل انتظامیہ کو بتائے، وہ اس کے لیے کوشش کریں۔ اگر حل نہیں ہوگا، مسئلہ بنے گا، تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ اس کو کیا کریں۔ طالب علم خود جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر خرابی ہوتی ہے، پھر وہ کام بگڑ جاتا ہے، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، چیزیں اور خراب ہو جاتی ہیں، چیزیں اور ٹوٹ جاتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پڑھائی کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ سمجھے گے نہیں؟ کسی بھی بچے کا کوئی مسئلہ ہو، وہ مسئلہ خود حل کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ انتظامیہ کو بتلائے۔ جیسے زین تھا، اب ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا مسئلہ تھا، یہ پتہ ہے چلا سے، یہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ تھا۔ اگر وہ مسئلہ بتاتا، کم از کم وہ اگر چلا بھی جاتا تو ہمیں اتنا پتہ ہوتا کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے طالب علم کا جس کو حل کرنا چاہیے، اتنا تو فائدہ ہوتا نا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ کسی بچے کا کوئی مسئلہ ہو، وہ مسئلے پر فیصلہ خود نہ کرے بلکہ وہ بتلائے۔ کسی کے سر میں درد ہے، خود ہی دوائیاں لیتا رہے، کھاتا رہے، بعد میں کام اتنا بگڑ جائے گا کہ باپ کہیں گے اچھا جی ہم نے بچہ تمہارے پاس بھیجا تھا، تم نے ہمارے بچے کا خیال نہیں کیا، اور بچہ ہے کہ اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ حاجی صاحب اللہ نہ کرے تجھے کسی جگہ پر پھوڑا نکل جائے، اب تو خود ہی علاج کرتا رہے، ہمیں نہ بتائے، پھر اگر ہمارا قصور کیا ہے، کل کو تیری امی ابو ہمیں کہیں گے مجھے ہمارا بچہ تھا، اس کا یہ مسئلہ بنا، اس کا وہ مسئلہ بنا، تم نے خیال نہیں کیا۔ ہر ایک کو حجت ہوتی ہے نا، تعلق ہوتا ہے، تو وہ حجت کریں گے، وہ تعلق کہ ہم نے بچہ اس لیے تمہارے پاس بھیجا تھا، ہمیں تم پر بڑا اعتماد تھا، تم نے تو ہمارے بچے کا حصہ ہی خراب کر دیا۔ سمجھے؟ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس مسئلے کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اطلاع دینی ہے، مشورہ کرنا ہے، اس میں خیر ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بچہ اس کا خود اپنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اور کوئی چیز کو محسوس ہوتی ہے کہ جہاں ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ پانی کے بارے میں ہے، چاہے وہ بجلی کے بارے میں ہے، چاہے وہ صفائی کے بارے میں ہے، چاہے وہ مدرسے کی کسی چیز کے بارے میں ہے، وہ نماز کے بارے میں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو محسوس ہوتا ہے، کوئی بچہ ہے کہ بھی اس کو یوں ہونا چاہیے، اس میں فائدہ زیادہ ہے، اس کو بھی چاہیے وہ بھی بتلائے۔ بسا اوقات کسی کام کی طرف توجہ ہماری انتظامیہ کی نہیں جا رہی، یا ان کو کبھی اس میں ابتلا نہیں ہوتا، جن لوگوں کو ابتلا ہوتا ہے وہ بتلاتے ہیں، پھر اس طرف توجہ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ کوئی بچہ اس طرح کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے، چاہے وہ پانی کے بارے میں ہے، چاہے وہ بجلی کے بارے میں ہے، چاہے وہ صف کے بارے میں ہے، چاہے وہ سونے اٹھنے کی جگہ کے بارے میں، کوئی بھی مدرسے کے متعلقہ، ہماری تعلیم کا، ہماری انتظامیہ کا، ہمارے کھانے پینے کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس کو اطلاع میں لائے، اس کو ہمارے علم میں لائے، یہ بھی اچھی صورت ہے۔
اس طریقے کی کئی ساری چیزیں انتظامی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں، جیسے ایک گھر کے افراد ہوتے ہیں۔ یہاں جو ہم تمام طلباء اساتذہ جہاں رہنے والے ہیں، سارے ہم سمجھو ایک گھر کے افراد ہیں۔ مسجد مدرسہ ہمارا گھر ہے، ہم نے اپنے گھر کی طرح یہاں رہنا ہے اور ایک دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کے تکلیف دکھ سکھ کا بھی احساس کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے راحت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، راحت پہنچے۔ اور باقی مسجد مدرسے کا بھی نفع اس میں ہے، نقصان اس میں ہے، ادھر نقصان ہو رہا ہے، ادھر ٹوٹی خراب ہے، ادھر فلاں، کسی اور کو توجہ نہیں جا رہی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اطلاع دیں۔ بات سمجھائی کہ نہیں؟ اس طریقے سے یہ چیزیں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ جی میرا کیا، یہ نقصان کوئی میرا تو نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی میرا تو نہیں ہے، بلکہ جہاں کا کوئی بھی مسئلہ ہے چھوٹا یا بڑا، وہ ہم سب کا ہے۔ یہاں کا ہر مسئلہ ہم سب کا ہے۔ مثال مشہور ہے، ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک آدمی اپنے گھر چوہے پکڑنے کے لیے، کیا کہتے ہیں اس کو، کوڑکی، وہ لے کے آئے چوہا پکڑنے کے لیے۔ تو چوہا پکڑنے کے لیے کوڑکی لے کے آیا، چوہے کو پتہ چل گیا کہ یہ کوڑکی آ گئی ہے، اب اس کا مطلب میری خیر نہیں ہے۔ چوہے نے وہاں گھر میں مرغا تھا، اس کو کہا یار یہ بندہ کوڑکی لے آیا ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچتے۔ مرغے نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ، یہ چوہے کا مسئلہ ہے، میں نے تھوڑا پنسنا ہے، تو جان تیرا کام جان۔ اچھا، تو پھر بکرا تھا گھر میں وہاں، اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ یار ایسے مالک کوڑکی لے آیا ہے تو اس کے لیے کچھ سوچیں۔ اس نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں پھر گھر کے اندر ایک بچہ تھا، کٹا تھا، وہ اس کے پاس گیا، اس کو بتایا، اس نے بھی یہی جواب دیا میرا مسئلہ نہیں۔ چلو جی، مالک نے رات کو کوڑکی لگا دی، کبھی چوہا پھنسے گا، خدا کا کرنا اس میں سانپ آ کے پھنسا۔ اب اندھیرا تھا، کوڑکی کی آواز آئی جیسے کوئی چیز پھنستی ہے، وہ جو عورت تھی وہاں، مالک کی بیوی تھی، بیٹی تھی، بہن تھی، عورت تھی، اس نے سمجھا چوہا پھنس گیا، فوراً اٹھی کوڑکی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جگہ اس کو پکڑوں جاؤں، اب چوہا تو مر جائے گا، پھنس جائے گا، پھنسا ہوا ہے۔ وہ تو وہاں سانپ تھا، اس کا ہاتھ اس کے منہ پہ لگا، اس نے فوراً ڈس دیا، سانپ نے اس عورت کو ڈس دیا۔ اب فوراً جلدی بھی حکیم بلاؤ، ڈاکٹر بلاؤ، اس کا علاج کرائیں۔ اب حکیم ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جلدی جلدی ایسا کرو، انتظام کرو تو مرغا ذبح کرو، اور مرغے کے جو پیٹ کی آنتیں ہیں وہ گرم گرم نکال کے اس کے اوپر باندھ دیں۔ اچھا بھی ٹھیک ہے، اب مرغے صاحب کی باری آ گئی، اللہ اکبر۔ وہ جو کہہ رہا تھا میرا مسئلہ نہیں ہے، مرغے نے کہا تھا میرا مسئلہ، پہلے اس پر کیا ہوئی، اللہ اکبر، لو جی اللہ اکبر ہو گئی، پٹی بند گئی، لیکن کام بگڑ گیا، عورت زیادہ بیمار ہو گئی، تو لوگوں نے سنا، رشتہ داروں نے اس میں اطلاع، اس کو وہ جھنگ سے، لاہور سے، فیصل آباد سے بہت سے رشتہ دار آ گئے، عورت کو سانپ لڑ گیا، مر جائے گی بیچاری، بڑی تکلیف میں، بڑا مسئلہ ہے۔ اب مہمان اتنا آ گئے، مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی ہے، اور تو کچھ ہے نہیں، لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرغا کو کیا ہے، بکرا ذبح۔ بکرے نے کہا تھا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اب بکرا صاحب بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، نتیجہ نکلا کہ وہ عورت مر گئی۔ جب مر گئی تو بندے اور زیادہ آ گئے، اب اور زیادہ ہے تو اور تو ڈھونڈتا نہیں، اب بچے کٹے کی باری آ گئی، اب اس پر بھی اللہ اکبر، اس نے بھی کہا تھا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چوہا کھڑا ہے، جو بیچارہ چیختا رہا تھا کہ سوچو کچھ، جس کے لیے کوڑکی آئی تھی، وہ بچہ کھڑا ہے، اور جنہوں نے کہا تھا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک ایک کر کے سارے کیا ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے یہ نہ سوچا کریں کہ یہ تو اس چھوٹے بچے کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو قرآن والوں کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں، ہم سب کا مسئلہ ہے۔ یہاں کا کوئی مسئلہ بھی چودھری صاحب وہ ہم سب کا مسئلہ ہے، تو اس لیے جب سب مسئلے کو اپنا سمجھیں گے تو سب بچ جائیں گے، اور اگر سمجھیں گے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ سمجھ آتی ہے حضرت سے کہ نہیں آتی؟ پھر کوئی بھی باری بار مرغا بھی جائے گا، پھر بکرا بھی جائے گا، پھر کٹا بچہ بھی اللہ کے پاس جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں کا کوئی مسئلہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، ہم سب نے اس کو اپنا مسئلہ سمجھنا ہے۔ صفائی کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے، صفوں کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔
اور اس طریقے سے بجلی کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے، مدرسے کا ہو، مسجد کا ہو، ہمارے قرب و جوار کا ہو، یہاں کا کوئی مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ جب ہم ایک گھر کے افراد کی طرح اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ جیسے یہ فرض کرو جسم میرا ہے، اب یہاں انگلی پہ پھوڑا نکلے تو آنکھ کہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آنکھ کہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تو بتائیے جب یہاں پیپ ہو جائے گی، یہاں درد پڑے گی، تو آنکھ پھر سکون کی نیند سو سکے گی؟ نہیں سوئے گی، پھر آنکھ سکون کی نیند نہیں سوئے گی۔ اسی طریقے سے اگر مجھے بھوک لگی ہو، مجھے پیاس لگی ہو اور میں کہوں بہت پانی رکھا ہے، میں ٹانگوں کو کہوں چلو جی وہاں تک پانی تک، ٹانگیں کہیں پیٹ کو یہ تیرا مسئلہ ہے پانی پینے کا، ہمارا تو نہیں ہے، سمجھے؟ ہاتھ کہیں پیاس تجھے لگی ہے میدا صاحب، پیٹ صاحب، ہمیں تو نہیں لگی، ہم کیوں گلاس پکڑیں، ہم کیوں گلاس دھوئیں، ہم کیوں پلیٹ دھوئیں، ہم کیوں دسترخوان بچھائیں، ہم کیوں دسترخوان سمیٹیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو بتائیے جب پیٹ کی بھوک سے بندہ کمزور ہوگا تو ہاتھ بھی کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ٹانگیں بھی کمزور ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ دماغ بھی کمزور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر چیز کمزور ہوگی، سمجھے؟ ہمارے ساتھی جو ہیں یہاں شفاقت صاحب، وہ دھوتی والی سرکار، وہ موٹے بھارے سے دیکھے ہے نا سارے ساتھی، اب وہ 2-4 دن بیچارے نے وہ مسئلہ بنا گھر کا جس میں روٹی نہیں کھائی، وہ کل جب میں یہاں بیٹھا تھا دیکھا سر سے پہلے میرے پاس آ گیا، تو میں اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، نیند کر رہا تھا، اس نے مجھے آ کے اٹھایا تو فوراً مجھے کہتا ہے میرا جنازہ تو نے پڑھانا ہے، مجھے غسل کیوں دینا ہے، میری قبر میری امی قبر کے پاس بنانی ہے، میرا یہ مسئلہ، اب میں اور باتوں میں لگ جاؤں، مجھے کہ تجھے میری فکر ہی نہیں ہے، میں مرنے لگا ہوں، تو اور باتیں کرتا ہے۔ اصل کہ میں بھی یہ بیان کروں نا، کل میں نے بیان کیا تو جب تم چلے گئے مجھے کہا اچھا تجھے احساس ہے، تو نے بیان کر لمبا کر دیا، تجھے پتہ تھا میں مر رہا ہوں تو بیان جلدی کرتا نہ کرتا، یہ تھوڑا کر لیتا، حالانکہ وہ کتنا ہٹا کٹا ہے، لیکن صرف یہ کہ کئی دن بیچارے نے کھایا پیا دیا، نتیجہ کھوپڑی بھی جواب دے گی، دماغ بھی بیچارہ کام نہیں کیا، اوٹی پٹانگ باتیں کر رہا تھا، اثر تک جہاں مغرب تک لگے رہے، بلکہ عشاء تک وہ کمرے میں لے گئے، کھانا کھلایا، یہ کیا وہ کیا، سارا وہ لگے اس کے ساتھ، اس کا بالکل کھوپڑی آؤٹ ہو گئی، ویسے ایسی باتیں کر رہا تھا، مجھے کہتا ہے وہ بیری کے پتے بعد میں نہیں ملیں گے، ابھی بیری کے پتے پٹوا لو، وہ بیری کے پتے پانی کرتے ہیں نا غسل کو، میت کو غسل دینے کے لیے، کہتا ہے ابھی طالب علم کو وہ بیری کے پتے توڑ کے لے آئے، بعد میں مشکل پر جائے گا، لیکن اس طرح سے دماغ کام کیا تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ، انگلی کا مسئلہ سارے جسم کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ سارے جسم کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کا احساس نصیب فرمائے۔